سندھ میں بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ سندھ بھر میں 93 بلدیاتی نشستوں پر مقابلہ ہوا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق 67 پر پیپلز پارٹی فاتح رہی۔ جماعت اسلامی کو 9 نشستیں ملیں۔ تحریک انصاف صرف 4 سیٹوں پر کامیاب۔ مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے کو ایک سیٹ پر فتح ملی۔ 6 بلدیاتی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ حیدرآباد کی 2 نشستوں کا نتیجہ پرتشدد واقعات کے سبب روک دیا۔ 3 نشستیں امیدوار نہ ہونے کے سبب خالی رہیں۔ کراچی میں یو سی چیئرمین کی 11 اور وارڈ کونسلر کی 15 نشستوں پر الیکشن ہوا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے یو سی چیئرمین کی 7 اور وارڈ کونسلر کی 7 نشستیں حاصل کی۔ جماعت اسلامی کو یو سی چیئرمین کی 4 وارڈ کونسلر کی 5 نشستوں پر کامیابی ملی۔ تحریک انصاف کو کراچی میں یو سی چیئرمین کی 1 بھی نشست نہ ملی۔ 2 وارڈ کونسلر کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے نون لیگ کا بھی 1 وارڈ کونسلر ہی کامیاب ہو سکا۔ حیدرآباد میں یو سی چیئرمین اور وارڈ کونسلرز کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 4 پی ٹی آئی 2 اور آزاد امیدوار 2 نشستوں پر کامیاب۔ حیدرآباد میں یو سی 5 اور 137 پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ یو سی 118 پر پی ٹی آئی اور 17 پر آزاد امیدوار کامیاب۔ وارڈ کونسلرز پر بھی پیپلز پارٹی 2، تحریک انصاف اور آزاد امیدوار 1 سیٹ پر کامیاب۔ حیدرآباد میں یو سی 119 پر 2 جماعتوں کے مابین تصادم کے بعد پولنگ روک دی گئی تھی۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ جماعت اسلامی کے الیکشن کمیشن کو 5 شکایتی خطوط۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں کراچی کی 8 یونین کمیٹیز میں جماعت اسلامی بہت آگے ہے۔ نارتھ کراچی میں پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کام کر دیا۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت زبردستی پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے دھاندلی کرتی رہی۔ دھاندلی کے اس عمل میں پولیس کے عملے کو بھی شامل کیا گیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے روایتی الزام تراشی کی ہے۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بھی ضمنی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا۔ بولے کہ کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ انتظامیہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ لیڈرشپ کے لیے کڑا مقابلہ۔ پیپلز پارٹی 98 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن کے بعد کراچی کی 246 یو سی نشستوں میں سے 240 کے نتائج سے پارٹی پوزیشن واضح۔ جماعت اسلامی کراچی میں یو سی چیئرمین کی 89 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ تحریک انصاف کے پاس کراچی میں یو سی چیئرمین کی 42 سیٹیں۔ مسلم لیگ نون 7، جے یو آئی 2، تحریک لبیک اور آزاد امیدوار 1 نشست پر کامیاب۔ میئر کراچی کے انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے تیز۔ پی ٹی آئی کے منتخب ارکان سٹی کونسل کا پیپلز پارٹی سے رابطہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے پی ٹی آئی کے ارکان کے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ ادارے پر مزید الزام تراشی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کو وارننگ۔ ٹویٹ میں کہا عمران نیازی آئے روز پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ عمران کا سیاسی فائدے کے لیے فوج اور خفیہ ایجنسی کو دھمکیاں دینا اور بدنام کرنا قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے جنرل فیصل نصیر سمیت ادارے کے افسران پر بغیر ثبوت الزامات لگائے۔ انہیں افسران پر الزام تراشی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا عمران خان کو سر سے پاؤں تک جھوٹا اور مکار ہے۔ عمران محسن کش ہے، اللہ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا، مزید برداشت نہیں کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ بولے کہ آرمی کے مایہ ناز آفیسرز پر الزامات دراصل ادارے پر حملہ ہے۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے عمران خان کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کوئی محب وطن اس کی پیروی کرنے کا اب سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمران خان ان کے آباء و اجداد اور بچوں کے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اسے اپنی اقدار اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ عمران خان کا زوال دیکھ رہے ہیں۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرونی دوروں پر کڑی تنقید، کہتے ہیں حکمران فضول بیرونی دوروں پر یہ اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہیں۔ ایک لندن میں تاج پوشی پر گیا، 2 سے 3 لاکھ ڈالر ضائع کیے، دوسرا پرائیویٹ جہاز پر گوا گیا۔ کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ صرف انہیں باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ بدھ سے 14 مئی تک تاریخی جلسے کریں گے۔ عمران خان نے لاہور سے ٹکٹ ہولڈرز کو بڑی تحریک کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا، کہا پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ سابق وزیر اعظم سے کینیڈین اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیٹرک براؤن کی بھی ملاقات۔ Under the Constitution and pursuant to our oaths to preserve, to protect and to defend the Constitution. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is our duty to say that. You say you support us, please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. آئین کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو تو یہ چوائس نہیں، ڈیوٹی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ لیڈرز، ادارے اور عوام آئین کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی حوالے سے لیڈرز اور سیاسی قیادت نے مذاکرات شروع کیے۔ عدلیہ کا سیاسی جماعتوں کے مذاکرات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ آئین کی پاسداری ان کی ذمہ داری ہے، عدلیہ ان کی سپورٹ کے لیے ہے، بصورت دیگر فیصلہ موجود ہے۔ عدالتیں ایگزیکٹو آرڈر نہیں دے سکتی، فیصلوں کی اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کا دستور میں اقلیتوں کو حاصل حقوق کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب۔ صحافی نے سوال کیا کہ آڈیو لیکس ہوتی ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا بس آپ دعا کریں۔ یہ آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دیٹس ناٹ گڈ وے۔ تو یہ کبھی آڈیو لیک، کبھی یہ پروپیگنڈا، کبھی وہ پروپیگنڈا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی حالات میں بگڑ گئے ہیں، کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بدھ کو کاموکی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کے جلسوں کا شیڈیول جاری، جمعرات کو گکھڑ منڈی اور جمعے کو لالا موسیٰ میں جلسہ ہوگا۔ عمران خان ہفتے کو گوجر خان جائیں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اتوار کو چیئرمین تحریک انصاف اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کے آئین کے تحت پارلیمنٹ عوام کا منتخب ادارہ ہے، وہ سوورن ہے اور وہ قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہ قانون سازی ایسی کرے کہ جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں اور اس کے مطابق ہو اور اسے خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس روکیں، تو یہ بدترین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی مثال ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت ایک قدم پیچھے ہٹی تو سپریم کورٹ 2 قدم مزید آگے بڑھ گئی۔ بحران کے حل کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ تمام جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کی پشت پر ہیں۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، عدلیہ قانون سازی کا حق سلب نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ میں تناؤ ختم کرنے کی کوشش کو کمزوری سمجھا گیا۔ موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں اجتماع سے خطاب، بولے ان لوگوں کے تجربات سے آج ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ سابق حکومت کی IMF سے معاہدوں کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی مذاکرات کے لیے تیار، مگر کسی کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے چین کی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک چین اقتصادی راہداری پر تعاون جاری رکھیں گے۔ ISPR کے مطابق افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں آرمی چیف نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر مذاکرات، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے وفود کی قیادت کی۔ مذاکرات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک افغان تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ امیر متقی کی زیر قیادت وفد کی دفتر خارجہ آمد پر بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔
لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے حمزہ یوسف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت حمزہ یوسف نے قبول کی ہے۔ حمزہ یوسف نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کا بیٹا ہوں، جلد وہاں کا دورہ کروں گا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں بہت جلد انویسٹمنٹ کانفرنس بلا رہے ہیں، تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون پر غور کیا جائے گا۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف لندن میں بیٹھ کر عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ 14 مئی کو انتخابات نہ ہوئے تو ملک پر اثرات پڑیں گے۔ اس وقت عدلیہ ہی ملک کو بچا سکتی ہے۔ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی صدر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ امید ہے آج انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ کراچی کی مردم شماری میں سنگین غلطیوں کا انکشاف۔ وفاقی ادارہ شماریات نے کراچی میں آبادی شمار نہ کرنے کے ثبوت سندھ حکومت کو ارسال کر دیے۔ ادارہ شماریات نے چیف سیکریٹری سندھ اور صوبائی کمشنر مردم شماری کو خط کے ذریعے آگاہ کیا۔ کراچی کے 34 شماریاتی بلاکس میں صفر آبادی دکھائی گئی۔ خامی کا سراغ خودکار نظام کے ذریعے لگایا گیا۔ حقوق کی حفاظت نہ کر سکے تو ایوان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ شہری سندھ کے افراد حکومتی اقدامات سے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ کوٹے کی تقسیم کی وجہ اور بنیاد زبان اور قومیت ہے۔ مردم شماری میں دیہی اور شہری سندھ کا معاملہ نہیں، زبان کا مسئلہ ہے۔ لطیف آباد حیدرآباد میں فی بلاک 200 لوگ گنے جا رہے ہیں۔ قاسم آباد میں 2000 لوگ گنے جا رہے ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گندم خریداری کا ٹارگٹ بڑھا دیا۔ 3,80,000 کے بجائے 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ فیصل آباد ریجن میں تاحال صرف 54,457 میٹرک ٹن گندم خریدی جا سکی۔ پنجاب حکومت کا کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو پیکج دینے کا اعلان۔ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8,500 روپے مقرر کر دی۔ 50 لاکھ ایکڑ کے لیے پیداوار کا ٹارگٹ 82 لاکھ گانٹھ مقرر۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی کسانوں کو کپاس کا سرٹیفائیڈ بیج دینے کی ہدایت۔